آپ پوری دنیا میں کمپیریزن کریں کہ وہ ہاکی کے اوپر کتنے پیسے لگا رہے ہیں اور پاکستان ہاکی کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارا قومی کھیل ہے. 2.5 ارب روپیہ انڈیا لگا رہی ہے. 2.5 ارب ایک سال کا. 2.5 ارب روپیہ انڈیا کا پیسے جو ہیں جو 7 بندہ اسپانسرشپ الگ سے ہے, باقی ہر چیز الگ ہے. نوکری ان کی کنفرم ہے, الگ ہیں. تو اس لیے ہاکی بریگیڈیئر صاحب ان کی آگے جا رہی ہے. بہت دیکھو پیسہ لگتا ہے آج کل جو ہے, بیسیکلی پیسہ ہے. یہ ایسٹرو ٹرف اور اب جو باقی جو رولز آپ ریگولیشن کہہ رہے ہیں آپ, یہ بچے اس طرح سروائیو نہیں کر سکتے بغیر پیسے کے. اگر گورنمنٹ نے انٹرفیئر کرنا ہے تو سپورٹ ان کو کریں. اس کے بعد سوال جو آپ پوچھیں, ہم تو ریڈی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی بلاتے ہی نہیں. ہم تو ان کو لکھ کے مر جاتے ہیں. لیٹر لکھیں, جواب کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کے اوپر صرف یہ بین لگا سکتے ہیں. کبھی کہیں گے جی آپ سسپینشن ہو گئی ہے, کبھی ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. خدا کے لیے یو کانٹ ڈو اٹ. جناب عباس شبیر آپ سے مخاطب ہے, محسن اعجاز میرے ساتھ ہے. پاکستان میں ایک بڑا المیہ ہے کہ کھیلوں میں جب سیاست آ جاتی ہے تو کھیل تباہ ہو جاتے ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر مسلسل ہو رہا ہے. چاہے وہ ہاکی ہو, چاہے وہ کرکٹ ہو, کوئی بھی ایسی گیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر سیاست کا عمل دخل بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے شاید پاکستان ابھی کھیلوں میں بھارت جو ہماری سب کانٹیننٹ میں ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے سب کانٹیننٹ میں انڈیا سے, کیونکہ انڈیا ہر فیلڈ میں پاکستان سے بہت آگے جا رہا ہے, اسپیشلی ہاکی اور کرکٹ. میں ابھی دورہ بھارت پر تھا تو میں نے وہاں پر جو کرکٹ گراؤنڈز دیکھے, جو ہاکی کی فیلڈز دیکھی, بڑا متاثر ہوا. اور خواہش میری یہی تھی کہ پاکستان کے اندر بھی ایسی ہاکی کی فیلڈز ہوں, ایسے کرکٹ کے میدان ہوں, اور سپورٹس پاکستان میں بھی بہت اوپر جائے. لیکن بدقسمتی سے مداخلت بار بار جو سیاسی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اس کے بہت سارے کانسیکوینسز یعنی بہت برے نتائج ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں. ابھی ہاکی کے اندر ہی حالیہ پولیٹیکل انٹرفیرنس دیکھیں کہ جس کی وجہ سے اولمپئن جو کہ سٹیک ہولڈر ہیں ہاکی کے وہ ایک طرف ہیں, اور جو پولیٹیکل انٹرفیرنس سے لوگ آئے ہیں وہ ایک طرف ہیں. کرکٹ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. کرکٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کے ہاتھ ہتھکڑی سے باندھے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں کر سکتے. ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے منتخب کیا ہے, آئیں چائے پئیں اور نکل جائیں. بڑی بدقسمتی ہے کہ کھیلوں کے ساتھ کبھی ایف آئی اے کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے, کبھی کسی سیکیورٹی ایجنسی کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہی ہیں, وہ تحقیقات کر رہی ہیں. یہ بڑا المیہ ہے الزام تراشی اور سیاست پاکستان میں. محسن بھائی بریگیڈیئر, بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکھر صاحب, 2015 میں جب یہ پاکستان ہاکی میں آئے تھے تو اس وقت ہاکی کا حال ہی کوئی نہیں تھا. بڑا اچھا کام کیا کہ انیشلی شہباز سینئر میراڈونا آف دا ہاکی ان کے سیکرٹری تھے, ان کے ساتھ مل کے بڑا اچھا کام کیا. پھر باجوہ صاحب آئے, کام نظر آ رہا تھا عباس بھائی. لیکن یہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے اس کے بعد سے اب یہ خدشات ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن یا پاکستان کی ہاکی کو انٹرنیشنل لیول پہ پابندی کا سامنا ہے. اور اس سلسلے میں یہی خدشات اب ہم چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی طرف. خدشات جو ہیں یہ میں نے اس دن ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کو حکومت نے لیٹر لکھا ہے, اور اس میں مجھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے. اللہ نہ کرے وہ لیٹر منظر عام پر آ جائے. پاکستان کرکٹ کو بھی جس طرح ہاکی میں اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں, ان میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ انٹرنیشنل باڈیز ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرتی, بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اس حوالے سے. چلتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی طرف, انہیں سے جانتے ہیں. سر یہ ہاکی کا بیسیکلی یہ کنٹروورسی ہے کیا؟ آپ پریزیڈنٹ ہیں اور آپ کی موجودگی میں ہی ایک ایڈ ہاک بیس پہ ایک پریزیڈنٹ کو لگا دیا گیا ہے. دیکھیں جی, میں دیکھو بیٹھتا کوئی پہلے بیٹھا ہوں, ابھی بھی بیٹھا ہوں اور بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ. اور میں چونکہ پریزیڈنٹ ہوں کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی, تو یہ جو انلیگیلٹی ہوئی ہے اور جو ان کانسٹیٹیوشنل کام ہوا ہے اس کو صرف سدباب کرنے کے لیے اور اسپورٹس کو بچانے کے لیے اور خاص طور پہ ہاکی کو بچانے کے لیے میں یہ بیٹھا ہوں. اور انشاءاللہ جب تک میرا سانس ہے اس کے ساتھ میں لڑتا رہوں گا. ہاکی آپ نے کہیں بھی دنیا میں نہیں سنا ہوگا کہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتی ہے. پاکستان کے اندر ہاکی جو ہے وہ کھوکھر صاحب گزشتہ کئی عرصے سے صدر ہیں, اور اپنی مدد آپ کبھی کسی سے پیسے لے لیے, کبھی کسی سے پیسے لے لیے. اور حکومتی سرپرستی آپ اگر سنیں کہ 35 لاکھ روپے ہاکی کو ملتے ہیں سال کے, وہ ایک ٹور نہیں ہو سکتا, وہ ایک ٹور نہیں, ایک کیمپ بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ پوری دنیا میں کمپیریزن کریں کہ وہ ہاکی کے اوپر کتنے پیسے لگا رہے ہیں اور پاکستان ہاکی کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارا قومی کھیل ہے. 2.5 ارب روپیہ انڈیا لگا رہی ہے. 2.5 ارب ایک سال کا. 2.5 ارب روپیہ انڈیا کا پیسے جو ہیں جو 7 بندہ اسپانسرشپ الگ سے ہے, باقی ہر چیز الگ ہے. نوکری ان کی کنفرم ہے, الگ ہیں. تو اس لیے ہاکی بریگیڈیئر صاحب ان کی آگے جا رہی ہے. بہت دیکھو پیسہ لگتا ہے آج کل جو ہے, بیسیکلی پیسہ ہے. یہ ایسٹرو ٹرف اور اب جو باقی جو رولز آپ ریگولیشن کہہ رہے ہیں آپ, یہ بچے اس طرح سروائیو نہیں کر سکتے بغیر پیسے کے. یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ جی آپ لوگ بس یہ کھا لیں. یہاں تو نہ ڈائٹ ملتی ہے ان کو,
وہ بھی ہمیں کہیں سے کرنی پڑتی ہے, ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کسی کو جی اس کو کمپنسیٹ کریں. اور یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی اگر جا کے آپ ڈائٹ دیکھیں, آپ لوگ تو جرنلسٹ ہیں, جا کے دیکھیے گا کیمپ لگا ہو تو کبھی ان کا آپ دیکھیں نہ گرم پانی آ رہا ہے, وہ بیچارے ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں, یا لے کے آئے ہوئے ہیں وہ راڈ لے کے آ رہے ہیں, اس سے گرم کرتے ہیں. تو آپ فیسلٹیز آپ کو نہیں دے رہے, ایڈمنسٹریشن کو نہیں دے رہے, پیسے آپ کو نہیں دے رہے, آپ رزلٹ کہتے ہیں رزلٹ نہیں ہے جی, اور آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے یا مینجمنٹ ہے. تو یہ خدا کے لیے اس ایٹیچیوڈ کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اور سپورٹ کرنا پڑے گا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اگر گورنمنٹ نے انٹرفیئر کرنا ہے تو سپورٹ ان کو کریں. اس کے بعد سوال جواب پوچھیں. ہم تو ریڈی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی بلاتے ہی نہیں. ہم تو ان کو لکھ کے مر جاتے ہیں, لیٹر لکھیں جواب کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کے اوپر صرف یہ بین لگا سکتے ہیں. کبھی کہیں گے جی آپ سسپینشن ہو گئی ہے, کبھی ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. خدا کے لیے یو کانٹ ڈو اٹ. اٹ از دی کانگریس, اٹ از دی انٹرنیشنل جو اولمپک کمیٹی, اس کے چارٹر کے اوپر ہم چلتے ہیں. اور یہ اس طرح گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس کے ساتھ افیکٹ ہوتا ہے اور وہ بالکل اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. مہربانی کر کے ان چیزوں کو آپ اس کو سر, اگر پاکستان ہاکی فیڈریشن پر پابندی لگ جاتی ہے, یہ جس طرح کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, آپ نے ایف آئی ایچ کو باقاعدہ آگاہ بھی کر دیا, لکھ دیا آپ نے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو, تو کون رسپانسبل ہوگا اس کا؟ جو ملک جی ڈالیں گے تو ہم پہ ہی نا جی. آپ نے جی پرفارمنس ٹھیک نہیں, آپ نے بین لگوا دی, آپ نے فلانا کر دیا. خدا کے لیے ہم تو آپ کو ریکویسٹ کرتے رہے ہیں, بار بار کرتے رہے ہیں, لکھ کے دیتے رہے ہیں, جواب دینے سے قاصر ہے وہ, باقی چھوڑیں آپ. سر آپ کو کیا مشکلات آئیں بطور پریزیڈنٹ؟ اب ٹیموں کو جب باہر بھیجنا ہوتا تھا, کیمپس لگانے ہوتے تھے بچوں کو, پلیئرز کو, جو ڈیلیز یا ان کی میچ فیس یہ دینے میں کن مشکلات؟ اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کے اندر یہ صرف ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ بھی کہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان میں نے جو میرا انٹریکشن ہوا ہے, جو بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں, اس میں ہم میرا خیال ہے بد نصیب ہیں کہ اس چیز کو, ہمارے پاس ٹیلنٹ ان سب سے بہتر ہے. میں تو یہ دیکھ کے آیا ہوں, اب جب ہمارے ینگ لڑکے کھیلے ہیں وہاں یہ 2 ٹورنامنٹ کے بعد, میں تو اس وقت پوری امید کے ساتھ تھا اگر ہمارا سیکنڈ گول کیپر ٹھیک ہوتا, اور وہ ٹھیک ہے انفارچونیٹ بیکاز اس کو پریکٹس نہیں تھی, نیا لڑکا تھا, لیکن پہلا لڑکا بہت اچھا کھیلا, اس کو ہیمسٹرنگ ہو گیا اور ہم اسپین سے ہارے, اور اس کے بعد ہم باہر ہوئے. ورنہ مجھے بہت امید تھی کہ ہم یہ چیمپئن شپ جیت کے آئیں گے. اگر اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس تو خدا کے لیے آپ لوگ تو اٹھائے, بلکہ آپ لوگ اسپانسرشپ دیں, آپ انڈسٹریز کو پکڑیں, آپ کے پرائیویٹ لوگ ہونے چاہیے. تو اگر آپ گورنمنٹ نہیں کرتی ہے تو آپ کسی, یہاں دیکھیں, آپ انڈیا میں دیکھیں, اوڈیسا پورا پروونس صرف لک آفٹر کر رہا ہے ہاکی کو, اور ان کا جو چیف منسٹر ہے تو ان کو باقی ہیں, پرائم منسٹر تک جا کے ان کو ملتا ہے. یہاں تو ملتے ہی نہیں جی, ٹائم ہی کوئی نہیں ان کے پاس. پریزیڈنٹ کے لیے ٹائم نہیں تو بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھو میں پولیٹیشین نہیں ہوں. میں آج بھی کہا, میں نے انٹرویو میں بھی کہا, پہلے انٹرویو میں بھی کہا, میں نے کہا نواز شریف صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو اٹھایا تھا. اگر ہمیں ٹائم مل جاتا اور نواز شریف صاحب یہاں ہوتے تو آج ہاکی کہیں اور ہوتی. اور اسی طرح ہی جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے, اگر میں تکلیف میں آیا ہوں تو مجھے انہوں نے لک آفٹر کیا ہے. اور میں نے وہاں بھی کہا, اب بھی کہتا ہوں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے 10 کروڑ روپیہ سال کا, میں نے خود کہا تھا, دیکھو جی میں بڑھانے والا تھا, میں نے کبھی جا کے ان کو ریکویسٹ کروں گا, اور وہ ریگولرلی ہمیں ہر سال پیسے مل رہے ہیں. پاکستان میں ہاکی اس طرح چل رہی ہے جس طرح بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے کہ آپ پیسے دے دیں جی, یہ کیمپ لگا ہے, آپ کھلاڑیوں کو کھانا, آپ کے کھلاڑی نہ دودھ ان کو میسر ہے کیمپوں کے اندر, نہ فروٹ میسر ہے, وہ کس طرح یہ گیم کھیلیں گے؟ یہ کون اس تباہی کا ذمہ دار ہے, یہ بتائیں آپ. تباہی تو دیکھیے, ہم جو آئے ہوئے ہیں, ہمارا جب ہے ہی نہیں انٹریکشن نہیں, ہم اپروچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کے لیے لفٹ کو نہیں دیتے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ رسپانسبلٹی جو جتنے بھی آپ کی اولمپک گیمز ہیں وہ رسپانسبلٹی ہر کنٹری کی اس کی گورنمنٹ کی ہے. جیسے وہ ارینج کرتے ہیں, اور ان کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ بھوکے ہیں یا ان کے پاس پرابلم ہے. کبھی ہم تو کٹوں کے لیے بھی پرابلم ہمارے لیے ہوتا ہے, کٹے میں کر کے دیتا ہوں, ٹکٹیں ہیں تو میں پیسے دوں گا. آج میرا جا کے میں گورنمنٹ پوری, میں کہتا ہوں جا کے دیکھ لیں, ایف آئی آپ کہہ رہے ہیں نا, ایف آئی اے ہے جی, فلانا ہے, آپ میرے جا کے اکاؤنٹ دیکھیں کہ میرے پاس ہے کیا. میں نے سارا کچھ یہاں اجاڑا ہے, میں نے اپنی صحت کو اجاڑا ہے, ٹھیک ہے جی, میں نے آپ کو پیسے کو اجاڑا ہے, اپنے خاندان کی لائف کو اجاڑا ہے. تو آپ کو بجائے کریڈٹ دینے کے آپ لوگ اس قسم کے اٹکلے کر رہے ہیں, تو یہ ایک ڈس اپوائنٹنگ سی چیز ہے جو کہ اچھی نہیں ہے. بجائے آپ کو, یو مسٹ ریئلائز واٹ از دی پرابلم آف اسپورٹس ان پرٹیکولر یور نیشنل گیم. تو اس کو سدے باب کرنے کے بجائے آپ لوگ پرابلم کریٹ نہ کریں, اور بدنامی اپنے لیے بھی نہ لیں اور ہاکی کے بھی نہ لیں. ہم نے بڑی نیک نامی, ہاکی نے بہت آپ کے لیے لارز لے کے آئے ہیں, اس کو اور فردر آپ کو اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے اور اس کو آپ لک آفٹر کریں. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ پروفیشنل لوگوں سے ہاکی لے کر نان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے؟
میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا جی، گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ پروفیشنل ہیں. کہاں پروفیشنل ہیں بتائیں مجھے، کوئی پتہ لگے کہ آپ نے کوئی بندہ لگایا ہے تو وہ ایک ہاکی کو، اور ٹھیک ہے وہ بیٹھ کے ہر بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں اس کو اچھا کروں گا، اس کو ہم اس لیول پہ لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، ریسورسز اس کے پاس شاید وہ ارینج کر سکے. میں جو ارینج کر سکوں گورنمنٹ سے تو میں نہیں کر سکا، صرف انیشلی، میں بار بار کہہ رہا ہوں انیشلی اور سندھ گورنمنٹ. باقی ان بٹوین مجھے کچھ نہیں ملا، کوئی فائدہ کسی سے نہیں ہوا. میں خود ہی بھاگ کے پاگل ہوں اور میں نے ہاکی کو آن ٹریک رکھا ہے. میری جگہ اور ہوتا تو شاید ہاکی آپ کو چھوڑ کے وہ السلام علیکم کر کے نکل جاتا باہر. سر آپ نے کانگریس کے اجلاس بھی بلایا ہوا ہے جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ایک ہاؤس ہے، وہاں سے آپ کو اگر اعتماد کا، کانفیڈنس کا ووٹ ملتا ہے تو آپ کیا وہ فیصلہ قبول کریں گے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا آپ کے جو ممبرز ہیں کانگریس کے، کیا انہیں بھی کوئی ڈرانے شرانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں، میں نے تو چھوٹی سی بات یہاں کی تھی. دیکھو آپ بھی سوچیں کہ یہ ایک چھوٹا سا آپ کا ہمارا ایونیو کیا ہے. ہم ایک پنجاب سپورٹس بورڈ کے کرایہ دار ہیں قسم کے، جو پیسے ہم دے سکتے ہیں دیتے ہیں ان کو. 6-8 کمرے دیے ہوئے ہیں. اور پاکستان ہاکی فیڈریشن جو کہ پورے گراؤنڈ کے ارد دیکھیں ہمارے ہیروز کے گیٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارا وہاں اسٹیڈیم میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ داخل بھی تالے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، آپ جا بھی نہیں سکتے وہاں پہ. گاڑی بھی لے کے جانی ہے تو ان سے پرمیشن لینی ہے کہ اندر لے کے آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ کی گاڑی آنی ہے. پھر رہے ہیں ہم آج کل کے دور میں، کس دنیا میں پھر رہے ہیں آپ؟ ہم تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قسم کی ہمارے ساتھ حد تک ہو سکتی ہے، وہ بھی ہاکی کے ساتھ. بہت انفارچونیٹ، بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان ہاکی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ تالے لگ رہے ہیں دنیا میں، تالے توڑ رہے ہیں. دنیا میں کہاں سے کہاں ہاکی چلی گئی ہے اور پاکستان میں ابھی تک تالے توڑ رہے ہیں، تالے لگ رہے ہیں. اور یہی حال جو ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. کرکٹ میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں کہ پی ایس ایل سر پر ہے، ہر چیز فائنل نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فائنل کریں گے، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے. حکومتی مداخلت نقصان دہ ہے. کتنی نقصان دہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں 100% نقصان دہ. یہ پابندی کا بھی خدشہ ہے، پابندی کا خدشہ بھی ہے. تھینک یو ویری مچ. پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً بات کی، اور یہ کانگریس کی ایک میٹنگ بھی ہے بعض بھی، اس کے بعد دوبارہ بھی ہم جو صورتحال ہوگی اس پر آپ سے بات کریں گے. ہمیں دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.